ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اب یہاں جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 4 یہاں سے جی مجادلہ کی بات آ رہی ہے. جو کہا تھا کہ یہ لوگ جھگڑتے تھے، یہ آرگیو کرتے تھے، یہ اپنی توجیہیں پیش کرتے تھے، یہ اپنی ریزننگز پیش کرتے تھے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پر. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم دس از بینگ مینشنڈ اوور ہیئر ان سورت غافر. یہاں پر آیات اللہ کا ذکر آیا ہے آیا نمبر 4 میں. آیت اس کا روٹ ہے جی حمزہ یا غرور کا لفظ غرور بھی اسی سے ہے، غین رارا. تقلبہم قاف لام با، قلب کسی چیز کا مستقل الٹنا پلٹنا. بلاد کا روٹ با لام دال. آگے احزاب کا حاضا با ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ہمت اور کل کے میں بتا دیتی ہوں، ہا میم میم ہے ہمت کا، اور کل کا کاف لام ہے. اسی طرح لیأخذوہ حمدہ خا دال، لیودہدو دال ہا دواد. الحق وہاں پھر ریپیٹیشن ہے، ہا قاف قاف. اور ذرا سا نوٹ کیجئے گا کہاں روٹس میں دو آ رہے ہیں لیٹرز ریپیٹڈ. النار کا روٹ وہی ہے جی جو نون واو را جو نور ہے. یحملون ہا میم لام، حولہ ہا واو لام، یسبحون سین با ہا، یؤمنون حمزہ میم نون، یستغفرون غافر والا ہی روٹ ہے. پھر آمنو کا بھی پیچھے یؤمنون آمنو ایک ہی روٹ ہے. شیئی شین یا حمزہ، واتبعوا تابعین، سبیلک سین با لام روٹ ہے، اسی سے ہمارے پلیٹ فارم کا نام سبل ہے. وقہم ویری امپورٹنٹ روٹ، واو قافیہ. الجحیم جا ہا میم. ادخلہم داخلہ، داخل ہونا آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جنات جیم نون، وعدتہم واو عین دال. آبائہم حمزہ با واو، ازواجہم زا و جیم. ذریاتہم ویری امپورٹنٹ فار اس، دال را را. اللہ تعالیٰ ہماری ذریت کو اسلام پر قائم رکھے. السیئات سین واو حمزہ. تقی again واو قافیہ. and the last root for today فوز فا واوزا.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. یہ والا حصہ جو فلا سے لے کر بلاد تک ہے ہائی لائٹ کیجئے. یہاں اس آیت کا بہت اہم پارٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے جو کہ جسٹ بتا رہا ہے کہ آیت میں ایگزیکٹلی کیا کہا جا رہا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. So those who argue in the ayahs, in the verses of Allah، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنزیل بالکتاب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کو بھیجنا ہے، العزیز العلیم کا اس کتاب کو بھیجنا ہے جس کی ایٹریبیوٹس پھر بتائی گئیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں، اس کی کتاب میں، اور نشانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. امیجن کیجئے کہ ہم کسی رستے پہ جا رہے ہیں اور تب نہ گوگل میپس ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. جیسے بچپن میں ہنٹس دیتے تھے اور گیم ہوتا تھا جس سے آپ کو کوئی گفٹ ڈھونڈنا ہوتا تھا. نشانیاں رب تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا ہے. جیسے پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف جو بتائی گئی ہے اور کتاب کے بارے میں بتایا گیا، اس سے ہم رب کو پہچان رہے ہیں کہ ذی الطول، اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی میں اور سخاوت میں، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ذی الطول ہے. اس سے رب کو پہچانا، شدید العقاب سے رب کو پہچانا، غافر الذنب قابل التوب سے رب کو پہچانا، العزیز العلیم سے رب کو پہچانا، یہ نشانیاں ہیں. اب اللہ کی نشانیوں میں استغفر اللہ جو لوگ جدل کرتے ہیں، اور جھگڑنا بھی، جدل کون سی لڑائی ہے؟ مجادلہ جیتنے کی نیت سے، حق جاننے کی نیت سے نہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کچھ سوالات قرآن پڑھنے کے دوران اس لیے کیے جائیں کہ انسان قرآن کو بہتر سمجھنا چاہتا ہے. مثلاً آپ کویسچن کریں، 2 طرح کی توبہ کا ذکر ہوا تھا، وہ کون سی 2 طرح کی توبہ ہے، اس سے کیا مراد ہے. دیز آر ویری ریلیونٹ کویسچنز اینڈ دا انٹینشن از ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن بیٹر. بٹ ایک ہے کہ بس جھگڑا جا رہا ہے، عمل کرنے کا موڈ نہیں ہے اور اس لیے جھگڑا کیا جا رہا ہے. ایسی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہی اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اور جھگڑنا بیسیکلی کیا ہے؟ جب کسی چیز کو نہ ماننے کا ارادہ ہو، جب کوئی چیز اگر ہمارے لائف سٹائل سے نہیں میچ کر رہی یا اس کے لیے ہمیں بہت بڑی لگ رہا ہے سیکریفائس دینی پڑ جائے گی، تو انسان کرے. ایک کامن ایگزامپل ہے، ایک ہے کہ اس شخص سے غلطی ہو رہی ہے اور جب اسے سمجھ آیا تو اس نے چھوڑ دیا. ایک یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا جب نشے کی حالت میں ہو تب نہیں شراب کی طرف جانا، یا یہ ہے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور اس میں کچھ نقصان بھی ہے. پھر ایونچول جو ہے کہ رجسم من عمل شیطان، تو بندہ کہے نہیں دیکھیں اس میں لفظ حرام تو نہیں آیا نا. یہ چیزیں آپ کامنلی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیات میں جھگڑا ہے کفر کی نیت سے، یعنی ماننی نہیں ہے بات، اور خاص طور پہ توحید جو کہ یہاں مین ایشو تھا. یہ اب آیت دیکھیے، اور کیونکہ یاد رکھیں مکہ کے جو کفار تھے وہ خاص طور پہ جو ان چیزوں میں جھگڑا کرتے تھے وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے سکسیسفل تھے. آپ کو سورت القریش یاد ہوگی، لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہر طرح کے موسم میں رحلہ، ان کا ٹریول. اور اللہ تعالیٰ نے ٹریول ان کے لیے آسان کر دیا. جب آج کل ٹریولنگ ہوتی ہے نا، انسان 26 ڈگریز ٹیمپریچر سے 1 ڈگری ٹیمپریچر پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی شان بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ان آیات کو غور سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بھی تو یہ بھی تو ایک ٹیسٹ تھا نا قریش کا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایکسٹریم ہیٹ اور کولڈ میں رحلہ میننگ جرنی واز میڈ ایزی اینڈ فیملیئر فار دیم. ہر دور میں آپ نوٹ کریں، اور یہ قرآن کی آیت کا یہ حصہ ہمیں کیا بتا رہا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. ٹریول سے لوگ امپریس ہوتے ہیں. لا یغررک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. ان کا چلنا پھرنا، آنا جانا شہروں میں، ان کا اٹھنا بیٹھنا. So let not their affluent activities, their going about to and fro in the land deceive you. میں نے اور آپ نے اس آیت سے کیا سیکھنا ہے؟ آیت کے اس حصے سے کیا سیکھنا ہے؟ ایک تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں آرگیو کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، ڈسپیوٹ کرنے والے
وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا. یا تو انہوں نے فل بلون کفر کیا، جیسے کہ یہاں تو قریش کی بات ہو رہی ہے یا مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو گریٹفل نہیں ہے اللہ کی آیات کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہروں میں یا بستیوں میں. اب یہ ٹریول بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنرلی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. ایک مثال دیتی ہوں، کوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، یہاں ہے، دوپہر کو یہاں ہے، رات کو یہاں ہے، اور ہم بہت قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی ہم کہتے ہیں واہ واہ بھائی، مطلب اٹس جسٹ امیزنگ ہاؤ مچ دس پرسن از ایبل ٹو ڈو، یہ کیا کیا کر لیتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا، ہم بڑی سپرفیشل چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی. یہ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے. دیکھیں، یا غرور کا تو کا جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیونکہ سنگولر میں کہا جا رہا ہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ لوگوں کی ان بہت زیادہ ایکٹیویٹیز. اب ایک کمپیئر کریں، ایک خاتون ہے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ نہیں آتی جاتی، ایک ہے جو ہر انٹلیکچوئل گیدرنگ کی جان ہے، وہ ہر جگہ نظر آ رہی. سچ بتائیں آپ کس سے زیادہ امپریس؟ We should check ourselves. Maybe that person sitting at home is in depth studying the deen of Allah, maybe doing some charity work we don't even know about, maybe serving the family, maybe ان کی عبادت بہت بیوٹیفل ہو، maybe وہ اکیلے میں اتنا پڑھتی ہوں یا ان کی انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہو. ہم جو سپرفیشل پہ لوگوں کو، اور یا غرور کیا چیز ہے؟ دھوکا، ڈسپشن. یہ جو ہم امپریس بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں نا، یہ آیت اس سے تھوڑا سا وارن کر رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے، لوگوں کے بچے باہر ہیں، لوگوں کا کام ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. سو سم پیپل آر ٹریولنگ الاٹ اور سم پیپل آر ویری ایکٹیو. ڈونٹ make it difficult for them by praising them on these things. کیونکہ یاد رکھیں، بہت زیادہ تعریف دوسرے کے لیے بھی آزمائش ہو جاتی ہے. اگر ہمارا ایک پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ رہے گا نا، لوگ بس مجھے پسند کریں، یہ اصل میں ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، تو ہم خوب تعریفیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو نا، مطلب کیا بات ہے آپ کی. اگلے کا ایگو چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اس کی ضرورت ہے اگر وہ آئے جائے، اس نے نہیں آنا جانا، وہ نہیں آئے جائے. We have to pick and choose which are the things. یہاں پہ لکھ لیں سینٹنس: In the light of Quran and Sunnah, which are the things that should really impress me about people. Recently میں نے Instagram پہ ایک چیز دیکھی. It was a series of slides and the title was The Pressure to be Beautiful in Hijab. یعنی آپ حجاب کر بھی رہے ہیں مگر یہ جو تعریف ہوتی ہے نا، اتنا تم نے اسمارٹلی حجاب کیا ہے، اتنی پیاری لگ رہی ہو اس میں. وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو انیشل سٹیج ہو نا کسی کی، تو آپ اسے انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں. دیٹ شوڈنٹ بی دا پرپس. کوئی اگر بالکل سمپل وے میں حجاب کر رہا ہے تو صحیح، پرپس کیا ہے؟ پرپس دیکھیں نا. اف ون تھنگ نیڈس ٹو امپریس us, it is somebody true to that purpose in whatever they are doing. And purpose is pleasure of Allah. اور آخرت میں بچت ہو جائے، غافر الذنب قابل التوب والی کوالٹیز میرے حق میں ہو جائیں، شدید العقاب والی نہ ہو. تو اس کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کی طرف نظر دوڑانی ہے، لیکن یہ پریشر ہوتا ہے بہرحال. سو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ جو بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا، یہ جو چلت پھرت ہے نا، تقلبہم فی البلاد، اس میں یہ بھی ہے کہ سوشلی کن گیدرنگز میں لوگ نظر آتے ہیں، نیم ڈراپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ان کو بھی جانتی ہوں، میں انہیں بھی جانتا ہوں، میں انہیں بھی جانتی ہوں. اور اس میں انٹینشن صرف کانورسیشن بھی نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے انٹینشن یہ ہے کہ مجھے کوئی فائدہ اس سے ملے گا یا اگلا مجھ سے امپریس ہوگا. یہ وہ چیزیں جس پہ مجھے اور آپ کو خود کو چیک کرنا ہے، کہاں میں ان چیزوں سے امپریس ہو رہی ہوں اور کہاں میں یہ چیزیں اللہ نہ کرے کر رہی ہوں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. Nobody needs to know if you are friends with a famous person unless they ask, or there is a context, or there is relevance, or there is work. بغیر وجہ ہم بتا رہے ہیں. سوچے کبھی ریفلیکٹڈ گلوری، کسی اور کی روشنی ہمارے اوپر تھوڑی سی پڑ گئی تو پھر کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اس سے میرے بارے میں کیا پتا چلا؟
कुछ भी नहीं, कख नहीं, मैं तो वही हूँ जो हूँ। सो इतनी डीप बात है यहाँ पे, फला या गरूर का तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, तुम्हें धोखे में ना डाले उन लोगों का चलना फिरना। अब ये नहीं मतलब कि हम सारे अपने उन जानने वालों की लिस्ट बना लें दिमाग में, जो बेचारे चलते फिरते और कहें अच्छा आयत में यही हमें कहा गया था। नो, लेट देम डू योर देयर थिंग। ये तो आयत पढ़ने वाले को कहा जा रहा है ना, तुम धोखे में नहीं पड़ो। वो अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं वो उनका मसला है, आपको और मुझे मसला नहीं है होना चाहिए इससे। من حسن إسلام المرء تركه ما لا यानीही। हदीस जो है, किसी इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन चीजों को छोड़ दे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमने पीछे बात की थी ना, कुछ गुनाह हम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है गुनाह है। सोशल प्रेशर है टू डिस्कस, अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती है। So you know रमजान इज कमिंग, सो रमजान इज ब्यूटिफुल। आप नोट करेंगे रमजान की आप दूसरी तरफ निकलते ना, अगर अच्छा रमजान गुजरा है, आप कहते हैं अच्छा ये भी हो गया, बीच में ये भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अगर रमजान में भी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, तो अल्लाह ही हमारा हाफिज है। सो रियली वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स एंड बी इम्प्रेस्ड ऑन things that are genuinely worthy of it. Somebody's hard work, even in something small, is a beautiful thing. Somebody showing respect and honor is a beautiful thing. Somebody working on their children is a beautiful thing. Somebody earning halal with mehnat is a good thing. But हमें उनकी तारीफ करके उनके लिए मुसीबत ना बनाएं, ठीक है? या आप इसके बारे में जरूर गौर कीजिएगा कि पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, असल में हम अपनी ही तारीफ चाह रहे होते हैं, लोग मुझे पसंद करें, और लोग मुझे पसंद करेंगे जब मैं उनकी तारीफ करूंगी। इसलिए मैं लोगों की तारीफ करती हूँ, मैं डिप्लोमेटिक हूँ। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम। अब नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। बिफोर देम द पीपल ऑफ नूह डिनाइड द मैसेज, ठीक है? कज़्ज़बत झुटलाया, क़ब्लहुम इनसे पहले, क़ौमु नूह नूह की कौम ने, वल अहज़ाब और दूसरे गिरोहों ने, एंड सो डिड द अदर ग्रुप्स। नूह अलैहिस्सलाम बहुत पहले थे, ये जिस दौर में आयात नाजिल हुई हैं उससे बहुत पहले थे नूह अलैहिस्सलाम, बिकॉज आदम अलैहिस्सलाम के बाद काइंड ऑफ हमें नूह अलैहिस्सलाम का स्टोरी में या कसस में किस्सा मिलता है, लेकिन यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया बिकॉज द पीपल ऑफ मक्का वर अवेयर विद इट। कुरान हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दावा के हवाले से सिखाता है, और वो है विजडम। आप वो वाले एग्जाम्पल्स दें, वो चीजें बताएं जिससे दूसरे लोग रिलेट कर सकें। मक्का के लोग ये कसस काफी जानते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं झुटलाया था इनसे पहले नूह की कौम ने, और बहुत से गिरोहों ने, वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, और उनके बाद बहुत सारे गिरोहों ने भी झुटलाया। यानी ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि हक को झुटलाया जा रहा है। पिछले अंबिया और रसूल के साथ क्या होगा? कज़्ज़बत हुआ था, ठीक है, झुटलाया गया। They were belied, their message was denied. फिर आगे वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बि रसूलिहिम, हम्मत हा मीम मीम, और इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में, लिया खुदूहु, कि वो उसे पकड़ लें। तो ये भी यानी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग अगेंस्ट दैट प्रॉफिट भी हुई थी। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा है। Every nation plotted against its prophet. लियाखुदूहुम, so that they can seize him. हम उर्दू में कहते हैं ना, ये चीज हमने अखज किया है, पकड़ लिया है। उनका इरादा होता था कि इन्हें पकड़ लें। तो एक तो झुटलाया, फिर उनके अगेंस्ट प्लॉट किया, फिर तीसरी चीज, अब फिर जदल का रूट आ गया, वजादलू बिलबातिली, और झगड़ते रहे झूठी दलीलों के साथ, बातिल दलील के साथ झगड़ते रहे। एंड दे डिस्प्यूटेड विद फॉल्सहुड लियुदहिदू, सो दैट दे रिफ्यूट द ट्रूथ, बिहिल हक, विद इट द हक। बिही में ही की जमीर अल बातिल की तरफ जा रही है, ठीक है? झगड़ते रहे झूठी दलील से ताकि नीचा कर दें उससे हक को। गलत दलीलें, गलत आर्ग्यूमेंट्स। तो तीन चीजें इस आयत में हमें बताई गई हैं कि पिछले अंबिया और रसूल के साथ हुई हैं। कज़्ज़बत, हम्मत, जादलू।
مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَخَذْتُهُمْ، سیم روٹ، بٹ آئی سیزڈ them، تو پکڑ لیا میں نے ان کو۔ تو کہیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائل وی سے پرسنل پروناؤن پہ آ جاتے ہیں، ذاتی بات، تو میں نے پکڑ لیا ان کو، اس سے خوف مزید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ And how terrible was my retribution۔ عقب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کوئی چیز پیچھے آتی ہے فالو کرتی ہے وہ عقب ہے۔ دیکھو انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے لیا، کیسے رب نے پکڑا ان لوگوں کو۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح حق ہو گئی، ثابت ہو گئی بات تمہارے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ بے شک وہ اہل جہنم ہے یا اہل النار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب پنشمنٹ آئی، عقاب آیا، when the retribution came to pass, then Allah subhanahu wa ta'ala saying, thus shall the word of your Rabb be proved true against the disbelievers, they are the inmates of hellfire۔ یہاں نوٹ کرنے کی ایک بات ہے، اور ہم نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے، اصحاب، صاد حابہ، کسی چیز کا ساتھ جو ہوتا ہے، صحبت بہت ضروری ہے۔ صحیح صحبت ہوگی تو انسان بچے گا، غلط صحبت ہوگی تو انسان خسارے میں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری صحبت کیا ہے۔ اب جو مؤمنین ہیں، اور بڑی پیاری آیت ہے اگلی، آیا نمبر 7، جو مؤمنین ہیں ان کی مستقل صحبت ہوتی ہے ساتھ کس کے؟ فرشتوں کے۔ فرشتے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤمنین کے، ہمیں نظر نہیں آتے، پر ہمارے اور ان کے تعلق کے بارے میں قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے اور احادیث بھی ہمیں بتاتی ہیں۔ دو طرح کی صحبہ بتائی گئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ صحبہ کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 7 میں۔ الذین، وہ جو، اب الذین کا ہمیں پتہ چل گیا کہ الذین ہمیشہ صرف انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، الذین اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو ذی ہوش ہیں، ذی عقل ہیں، مثلا جنات کے لیے ہو سکتا ہے، اور فرشتوں کے لیے، یہاں فرشتوں کے لیے ہوتا ہے، ہو رہا ہے استعمال۔ الذین، وہ جو، یعنی وہ فرشتے، اور ان کا فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یحملون العرش، وہ اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے اطراف میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ امیجن کیجیے سینیریو، ہم امیجن تو نہیں کر سکتے کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، تو ہماری امیجنیشن بھی ہم لمیٹڈ ہے، مگر جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور یہاں میری اور آپ کی کنیکشن آ گئی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے۔ What a beautiful ayah and what a beautiful connection. Those angels who bear the throne of Allah and those who surround the throne or those who stand around it glorify their Rabb with his praises, believe in him and implore forgiveness for the believers۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الزمر کی اینڈ کی آیات میں یہ ذکر آیا تھا فرشتوں کا، کفار کا مقابلہ ان فرشتوں سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کفار کا چلنا پھرنا اگنور کرو، ان کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اگینسٹ پلاٹ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں دلیلوں سے جو جھوٹی دلیلیں ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنین کے ساتھ کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ this group of angels is known as the کروب۔ ان 8 فرشتوں کو افضل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی they are the most significant, the most important, the most high ranking angels۔ 8 یہ فرشتے ہیں۔
ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے the eight carrying Allah's throne on judgment day refers to the Hamalat al-Arsh, a group of magnificent angels tasked with bearing the divine Arsh. آیت نمبر 17 تو سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17 لکھ لیجئے ریفرنس کے طور پر. specifically states that on that day their number will be 8. تو آیا نمبر 17 میں 8 کا ہنسا آیا ہے. Tafsir by Ibn Kathir, At-Tabari, etc. confirms this as a literal and momentous sign of the day's overwhelming majesty and power. اس دن کی جو بڑائی ہے، جو دن ہے اور اس کی جو شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو ایکسپلین کرنے کو ان فرشتوں کا ذکر آئے. Prophetic traditions further explain that the number of bearers will be increased from 4 in the present time to 8. یعنی ابھی اگر 4 ہیں حاملین العرش، اس وقت 8 کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ وقت اتنا زبردست ہوگا، وہ لمحے اتنے زبردست ہوں گے. The final hour. Scholars like Ibn Abbas have discussed whether 8 refers to individual angels or 8 ranks of angels. ابن عباس اور دوسرے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ واقعی 8 ہے یا 8 درجات ہیں فرشتوں کے. This event symbolizes the absolute authority of Allah. یہ جو وقت ہوگا نا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے آیت نمبر 7 سورہ غافر میں، یہ اللہ کی مکمل، جو ہم نے پیچھے عزہ اور قدرت کی بات کی ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے. حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جو تھرون بیررز ہیں، یعنی یہ جو حملۃ العرش ہیں فرشتے، ان کے کان کا یہ جو نیچے کا حصہ ہے نا، ایئر لوب، اور ان کا کندھا، اس کے بیچ کا فاصلہ 700 سال کا ہے. اتنے وہ زبردست فرشتے ہیں، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. ابن کثیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اچھا 69-17 میں بھی آیا اور 47 جو یہ والی آیت ہے اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ابن کثیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے the increase in the number of throne bearers from 4 to 8 is not because the throne becomes heavier. اس لیے نہیں کہ اللہ کا عرش بھاری ہو جائے گا اور اللہ needs more support, نعوذ باللہ. Rather, such grounded scholarly consensus explains it is to honor and magnify the gravity of that day. یہ نہیں کہ عرش بھاری ہو جائے گا اور اس لیے اسے اٹھانے کو 8 فرشتے چاہیے، بلکہ اس دن کے احترام، اس کے زبردست ہونے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے 4 کے بجائے 8 ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں کوئی بہت بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ نفری آ جاتی ہے، اسی طرح سے جو حملۃ العرش والی دعا ہے، اور وہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے، اور ان فرشتوں کو افضل الملائکہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے. سو واٹ اے لنک! اس سے کتنی بیوٹیفل تسلی ہوتی ہے. وَيَسْتَغْفِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ ایمان والوں کے لیے زبردست فرشتے اللہ کی مخلوق کی دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. اے ہمارے رب، O our Rabb, you embrace all things with your mercy and knowledge. یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہمارے رب گھیرے میں لیے ہوئے ہے یا سموئے ہوئے ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور علم. Everything is within the framework of Allah's mercy and His knowledge. اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، یہ انداز فرشتوں کا، کہ اللہ کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، اور پھر دعا کی جائے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. اب یہاں پر جا کر لنک ہوا آیت نمبر 2 اور 3 سے، غافر الذنب قابل التوب. یہ یہاں لنک پہ غور کیجئے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. تو پھر مغفرت کس کے لیے ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. تو معاف کر دے ان کو جنہوں نے توبہ کی. اچھا، پھر ان کے بارے میں نہیں فرشتے بات کر رہے جو استغفر اللہ کی تسبیح تو کریں، معافی تو اللہ سے مانگیں، مگر توبہ نہ کریں، گناہ چھوڑیں نہیں. وہ بھی اللہ کی توفیق سے کہ بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، لیکن توب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا. تو معاف کر دے انہیں جنہوں نے توبہ کی. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. اور وہ جو تیرے راستے پر چلے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آپ سوچیں اللہ کی حمد و ثنا، وہ ایکو، وہ وقت، اور انہیں پتہ ہے کہ اب فیصلے کا وقت ہے، اور وہ مومنین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں.
یہ یاد رکھیں کہ فرشتے دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی سے کر سکتے ہیں. ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں مجھے دعا میں یاد رکھیں. ہم کیا ایسا کریں گے یہ فرشتے ہمیں دعا میں یاد رکھیں؟ ایمان کو اپنے پختہ کرنا ہے. Who better than the angels؟ یہ ریلیشن شپ دیکھیے، اہل ایمان اور خیر خواہی کا تعلق جو فرشتوں کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے نا، that both sets of Allah's creations worship Allah سبحانہ و تعالیٰ only. ایمان کا رشتہ ہے. یہ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کو they are Allah's closest angels, highest angels. What will they get out of praying for us؟ پر یہ سنسیریٹی ہے، دین ہے ہی سنسیریٹی. ان سے اچھا یہاں وسعت کل شیء، وسعت وسیع زمان و مکان کے اعتبار سے بھی اللہ کی رحمت ہر چیز پر، اور اللہ کا علم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انکمپس کیا ہوا ہے، تو وسعت ہے. پھر اس وسعت میں حالت بھی ہے، کنڈیشن بھی، ہر طرح کے عمل کے اعتبار سے بھی، ہر عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھیرے میں کیا ہوا ہے. یہاں سے ہم ان فرشتوں سے بہت خوبصورت چیز سیکھتے ہیں. دوسروں کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اہل ایمان کے لیے دعا استغفار کرنا، اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں، ان کی فیملیز کے لیے. یقین کریں جتنا ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ وہی دعائیں پلٹ کر آمین کے ساتھ ہمارے لیے آئیں گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے دعا کرے دوسرے کے بچوں کے لیے نہیں کرے؟ اگر وہ سنسیئر ہے اور مومنین کے ساتھ سنسیئر ہے وہ کرے گا. آپ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، آپ دوسروں کے بھی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دعائیں پلٹ کر آپ کے والدین پر آئیں گی، آپ کے پیاروں پر آئیں گی. صحت کی دعا جب ہم کسی بیمار کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے پیاروں ہمارے لیے صحت کی. یہ کنیکشن اس آیت سے سمجھنا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریکویسٹ کریں دعا کے لیے. ہمیں کچھ کرنا ایسا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں اور کہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ یہی ہمیں بتایا گیا نا کہ جب مومن بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین اور تیرے لیے بھی یہی ہو. دا سنسیئرٹی، دا سیلفلیسنس، دعا 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 وہ تحفہ ہے جس میں نہ پیسہ لگتا ہے، نہ جس میں ریاکاری ہوتی ہے، نہ پریشر ہوتا ہے. ہر ایک دے سکتا ہے اور ہر وقت دے سکتا ہے. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از کہ دوسرے کو پتا بھی نہ ہو آپ نے اس کے لیے کیا کیا دعائیں کی ہیں. تو یہ ایک کنیکشن ہونا. اچھا گروپس بھی ہو سکتے ہیں. اب ماشاءاللہ اگر 4 بہن بھائی ہیں، آپ نے سارے بہن بھائیوں کے نام لکھ دیے تو لسٹ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ نمبر 1 میں صرف سبلنگز بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف پیرنٹس بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. دا یوزول سسپیکٹس جو ہے نا ان سے ہٹ کے بھی سوچیں کہ مجھے لگتا ہے یہ اچھا. جیسے قرآن کلاس میں اب آپ لکھ دیں پوری قرآن کلاس نہیں، آپ سوچیں مجھے لگتا ہے میری یہ ساتھی میرے لیے دعا کرتی ہے. آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ اتنا ملتے نہ ہو سکتا ہے اتنی بات نہ ہوتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے دعا کا رشتہ ہو. یہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا کس کس نے کس کس کے لیے دعائیں کی تھی. سو دس از جسٹ سو بیوٹیفل. اچھا کنڈیشنل ہے دعا، مشروط ہے. فاغفر للذین، کس کس کے لیے؟ ایک تو پہلے چلا پتا چل گیا الذین آمنوا ہے جن کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے ہر ایک کے لیے نہیں کر رہے، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی، تابو. پھر شرط ہے واتبعوا سبیلک. اب میں ایسے ہی خوش ہو جاؤں میرے لیے تو پتہ ہے فرشتے دن رات دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو مجھے بھی کرنا پڑے گا. اتبعوا سبیلک، اللہ کے راستے کی پیروی کرنا. وقہم عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے. اور مزید ابھی یہ دعا اینڈ نہیں ہوئی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب داخل کر ان کو جنات عدن میں وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تھا. او our رب admit them to the gardens of Eden which you have promised them. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. یہاں ہماری جان میں جان آئی.
اور وہ جو نیک تھے ان کے ماں باپ میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے. بٹ مائی ڈیئرز، ومن صلح یہاں بھی مشروط ہے. بڑا اللہ کا کرم کرنا ہے، بڑا بڑا اللہ کا شکر ہے اگر ہمارے جو پیارے ہیں نا ان کے حالت ایمان سے آپ کو تسلی ہے، کیونکہ مؤمنین ہیں اور نیک تھے اگر والدین اور پھر زوج اور پھر اولاد. یہ ایک تو یہاں پہ آپ کو اور مجھے 3 سب سے پرائمری کور ریلیشن شپس بتا دیے گئے ہیں. بہت پیارے ہیں باقی رشتے، بٹ دین دیر آر 3 اینڈ دیز آر دا 3. نمبرز کی بات نہیں کری، کیٹیگریز: پیرنٹس، اسپاؤس، چلڈرن. انہیں بھی ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ اور فرشتے یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کی اپنی کوئی فیملیز نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان لوگوں کی کمزوری ان کی فیملیز ہیں. یہ کوئی چیز انجوائے نہیں کر پاتے اپنی فیملیز کے بغیر. اچھا کتنی پیاری بات ہے، فرشتے ہماری فیملیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے. کیا ہم اپنی فیملیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ جنت میں ہم ساتھ ہوں، یا ہم ابھی بس یہی دعا کر رہے ہیں کہ I really wanna be together in summer vacations. Great, good for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فیملی سے جوڑ کے رکھے. بٹ اس سے آگے کا سوچنا ہے نا، جنات عدن، پھر join them. اچھا مل کیا کیا رہا ہے، یہ لسٹ بنائے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعائیں فرشتوں کی کن کے لیے ہیں. الذین آمنوا تابوا، آپ ہائی لائٹ بھی صرف کر سکتے ہیں، اتبعوا سبیلک من صلح. اچھا ملے گا کیا کیا فرشتوں کی دعاؤں سے؟ فاغفر آ گیا، پھر وقہم عذاب الجحیم ہے، پھر ادخلہم جنات عدن ہے، پھر join them with the righteous in their family ومن صلح. اگلی آیت میں وقہم السیئات، گناہوں سے دوری. پہلی چیز جو یہاں ہم سیکھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. مومن کے لیے زندگی کے سفر میں فیملی لائف بہت ضروری ہے. ہم آئسولیشن میں سفر نہیں گزار سکتے اور ہمیں نہیں گزارنا چاہیے. جتنا ہم اپنی میرجز کو، اپنے والدین کے ساتھ تعلق کو اور اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کو اسٹرینتھن کریں گے، مضبوط بنائیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی چانس ہے کہ وہ بھی اس راستے پہ آئیں گے. اگر ہماری انہیرنٹلی ریلیشن شپس خراب ہوں گی تو مسئلہ ہوگا. اور کافی نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا رشتہ ہمارے پیاروں کے ساتھ اچھا ہو. بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی آخرت کے لیے خاص دعا کریں، کوشش کریں. اس کے لیے ہمیں خود کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کوشش کرنی ہے ان کی آخرت کے لیے بھی. ہم صرف اپنی آخرت کا نہیں سوچیں، ہم ان کی بھی آخرت کا سوچیں نا. لا عافیت میں لمبی زندگیاں، صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ دے. بٹ ایونچولی یہ سفر ختم ہونے ہیں اور اس کے لیے ہمیں دعا کرتے ہیں. دوسرا ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا اور استغفار ہم بھی کریں، خیر خواہی کریں اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے نہیں، ان کی فیملیز کے لیے بھی ہم یہ دعائیں کرتے رہیں. اور فرشتوں سے ہمارا تعلق ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہاں من صلح بہت اہم ہے، which tells us why dawah is important also to be done with our children, with our families. حکمت سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، مگر کرنا ہے. اور ذریت کے لفظ میں صرف امیڈیٹ اولاد نہیں، پھر ڈسینڈنٹس بھی آ جاتے ہیں. من صلح سے ہم نے یہ بھی سیکھا، پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا، ان کی بیوی نہیں بچ سکے تھے. لوط علیہ السلام کی بھی بیوی نہیں بچ سکی تھی. تو صرف کنیکشن سے نہیں انسان بچتا، عمل سے بچتا ہے. پوائنٹ امپورٹنٹ یہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی تقوی اختیار کریں. انک انت العزیز الحکیم. یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بھی بات ہوئی ہے، قدرت کی بھی بات ہوئی ہے، عزہ کی بات ہوئی ہے، پر اللہ کی حکمت کی بھی بات ہوئی ہے. یو آر دا آل مائٹی آل وائز. اتنی کمپریہنسو خوبصورت دعا ہے فرشتوں کی. پھر وہ کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، ڈیلیور them from all evil، تمام برائیوں سے بچا لے. اتنی پیاری. اور بچا ان کو برائیوں سے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے، یومئذ، اس دن، یومئذ کس دن کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. فَقَدْ رَحِمْتَهُ، فَقَدْ رَحِمْتَهُ،
تو بے شک تو نے رحم فرمایا اس پر. اس کا مطلب اصل رحم کیا ہے؟ برائیوں سے اور برائیوں کے انجام سے بچ جانا. ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچا اور برائیوں کے برے انجام سے بچا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. Deliver them from all evil. He whom you deliver from the punishment of their sins on that day will surely earn your mercy. کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اصل اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے انجام سے بچا لے، سزا سے بچا لے. And that will surely be the highest achievement. پھر السیئات کیا ہے؟ وہ گناہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. عذاب الجحیم کیا ہے؟ آخرت میں عذاب جو گناہوں کا ہے. The spirit of this dua is save them from everything that is bad, evil, that displeases you, and in turn then save them from عذاب الجحیم. So اگر ہم سیئات سے بچ گئے تو عذاب الجحیم سے بچ جائیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. کہاں پیچھے بتایا گیا تھا کہ تم ان کی دنیا میں چلت پھرت سے امپریس نہ ہو، ہے نا؟ اور کہاں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی تو اصل کامیابی ہے. ایک دو احادیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. When a Muslim prays for his brother in his absence, the angel says Ameen and may you have something similar to it. جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی ایسا ہی ملے. تو اپنی دعائیں دوسروں کے لیے ہم بڑھا لیں اور بہت ہی خوبصورت بات ہوگی. چیپٹر نمبر 52 ورس 21 میں بھی یہ فیملیز کے ساتھ ہونے کا ذکر آتا ہے. And those who believe and whose offspring follow them in faith. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ، ان سے ہم ان کو ملا دیں گے، ان کے بچوں کو، اور ہم ان کے اپنے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. فرشتوں سے پیار آتا ہے نا، اسی لیے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں The most sincere of the servants of Allah towards the believers are the angels. اللہ کی تمام جو بندے ہیں اس میں اللہ کے مومن بندوں کے لیے سب سے سنسیئر اور خلوص والے فرشتے ہیں. تو ہمارا ان سے خاص تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے اور ہماری دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.